دوستو ڈاکٹر عمر فاروق ہمارے ساتھ ہیں. ان سے ہم نے لاسٹ ٹائم باتیں کی تھی. بہت ہی ماشاءاللہ علم کا ایک سمندر سمجھے ہیں. اس سے میرے بہت سے کویشچن پیدا ہوئے تھے. ہمارے دوستوں نے بھی بہت سے ان کے کویشچنز ہیں جو ہم ڈاکٹر صاحب سے ساتھ ساتھ جیسے جیسے بات کرتے ہیں پوچھتے جائیں گے. اور میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کی ہم کانٹیکٹ انفارمیشن اور ڈسکرپشن ان کی اجازت سے ہم ایڈ کر دیں گے اس میں. ہی از اے ویری ہیلپنگ پرسن. یہ بہت ماشاء اللہ ہیلپ کرتے ہیں. اور میں نے جب ان سے بات کی تو ہی واز ویری فورتھ کمنگ. وہ ہمیشہ وہ ریڈی رہتے, اس کے لیے تیار ہو گئے فوری طور پہ جب میں نے انہیں بتایا ڈیٹیلز کا. تو آپ کو کوئی ان سے بات پوچھنی ہے, کوئی آپ کا مسئلہ ہے, کوئی چیز ہے, تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت آپ کی ہیلپ کریں گے. تو ہم ابھی لاسٹ ٹائم جو بہت سے کویشچنز پیدا ہو گئے تھے میرے بھی, اور میں ان سے اب وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں ڈاکٹر صاحب نے سے ہماری بات ختم ہوئی تھی. تو ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. ہم وہیں سے بات بڑھاتے ہیں جہاں آپ لاسٹ ٹائم آپ ہمیں بتا رہے تھے. میں نے یہ انٹرسٹنگ یہ لنک تھا کہ زوڈیک سائنز جو ہوتے ہیں اسے ہم برج کہتے ہیں. تو آپ نے اپنی بات میں یہ بتایا کہ جی برج کس وجہ سے کہا جاتا ہے, انہوں برج کیا ہوتے ہیں. تو اچھا یہ بتائیے کہ کیا ایکوریسی اس کی کیا ہے, یا لوگ اس علم پہ کیوں انہیں ہونا چاہیے کہ جی اس کی کوئی ایکچولی ہے, ویلیڈیٹی ہے اس کی. دیکھیے ایک جو دائرہ ہوتا ہے نا دائرہ جی, اس میں 360 درجات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اگر کبھی بطور طالب علم آپ اس علم کو پڑھیے تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو آسمان کے بارے میں کہا کہ رفیع و درجات کے اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے. اگر آپ جو دوسری بات میں دلیل آپ سے دوں گا جناب کہ یہ جو ہے اپنا اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں کہا کہ ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہے, تو ان سے گزرتا ہوا گھٹتا جاتا ہے حتیٰ کہ کھجور کی سوکھی ہوئی شاخ کی مانند ہو جاتا ہے. اب آپ یہ ذرا دیکھیے کہ منازل قمر کا ذکر آ گیا. اب اگر آپ 360 درجات کو تقسیم کریں تو یہ ہر منزل 13.25 درجے کی قرار دی گئی ہے. اچھا جو پہلا برج جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا برج حمل ہے, اس میں پہلی جو منزل ہے اس میں الف برج کا مقام ہے. اچھا اب یہ بات یہی بس اتنی سی کافی ہے. لیکن اگر آپ 360 درجات پہ واپس آئیں تو جب میں آپ یا کوئی بھی انسان جو پیدا ہوا, ایون انڈے سے بچہ بھی نکلا, بیج میں سے پودا بھی نکلا, تو وہ اسی 360 درجات میں سے نکلا جی. اگر آپ اس کو اس میں رکھیں گے, سینٹر اس کا رکھیں گے, تو 360 درجات میں سے نکلتا ہوا نظر آئے گا. جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو ہم انہیں 360 درجات میں موجود تھے. جب ہم پیدا ہوئے تو جس برج کے ماتحت پیدا ہوئے وہ برج ہمارا برج قرار دیا گیا. اسی طرح سارے باقی جو درجات ہیں ان کی جو تقسیم ہے وہ بھی سامنے آ جاتی ہے. تو یہ مطلب رفیع و درجات کا میں عرض کر رہا تھا کہ رے کے عدد جو ہیں وہ 200 ہیں. ٹھیک ہے. اے کے جو عدد ہیں وہ 80 ہیں, اور این کے جو عدد ہیں وہ 70 ہیں, اور یہ کے عدد 10 ہیں. آپ ان کو جمع کریں 360 بنتے ہیں. آج آپ کا الجبرا, آپ کا میتھ, آپ کی ٹیگنومیٹری, آپ کی ہر چیز کہے گی کہ جی ایک دائرے میں 360 سے زیادہ درجات نہیں ہو سکتے. درست. اچھا ڈاکٹر صاحب بات یہ کہ یہ علم تو آبویسلی لگ رہا ہے مجھے کہ بہت سائنٹیفک اور بہت وسیع ہے, لیکن ہمارے زیادہ تر جو دوست ہیں انہیں یہ ہوتا ہے کہ یار ہمیں آپ اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن بتا دیں کہ جی اس کا ہماری زندگی پہ کیا اثر ہے, بجائے اس کے کہ آپ اس ڈیٹیل میں جائیں کہ جی یہ برج کی یا ان کی ڈگریز جو ہیں ان کی سائنٹیفک ڈیٹیلز کیا ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک چیز تو ہمیں یہ بتائیے کہ ہماری زندگی پہ کیسے اس کا اثر ہے, کیونکہ جب ہم برج پڑھتے ہیں, میں تو پہلے یہ پڑھتا تھا تفریح کے لیے کہ آپ نے پڑھا ہو جی آپ کی زندگی میں کوئی بہت اہم واقعہ ہوگا, کوئی بڑا دلچسپ پرسن آئے گا, تو ہم ہنس دیتے تھے پڑھ کے کہ جو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے نا آپ کی زندگی میں. ٹھیک ہے نا. تو آپ کیسے اسے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کوئی چیز اسپیسیفک کیسے ہوتی ہے یا امپورٹنٹ کیسے ہو جاتی ہے؟ میں اصل یہاں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میں اپنے تمام ناظرین جو ہیں پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کی تفریح کے لیے بھی سمجھے, علم کے لیے بھی سمجھے, ایک بات شیئر کرتا ہوں. اگر آپ 7 خواتین ڈھونڈیں مطلب کسی بھی شہر کی, جی صحیح, کسی عمر کی, ایک ہم عمر ڈھونڈ لیں ان کو, اور آپ ان کو ناپ تول کے تمام جو ہے چیزیں دیں, مطلب چینی, مرچ, جو بھی چیزیں آپ نے انہیں دینی ہے ناپ تول کے دیں,
اور انہیں کچھ چیزیں بنانے کے لیے کہہ دے. صحیح. ہر خاتون کا جو بنائی ہوئی چیز ہوگی اس کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہو جائے گا. ویری 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 انٹرسٹنگ. بہت دلچسپ بات ہے یہ. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ گاڑی چلاتے ہیں, آپ کا پیٹرول لگتا ہے $60 کا. میں گاڑی چلاتا ہوں, اتنے ہی سفر میں میری گاڑی چل جاتی ہے جناب $50 میں. زیادہ چل گیا. بالکل صحیح. اسی طرح ایک کلاس میں یہ چونکہ میں ٹیچنگ کرتا ہوں کافی, میں یہ کہتا ہوں کہ ایک کلاس میں آپ کے 30-40 لوگ ہوتے ہیں, وہی کتابیں ہوتی ہیں, وہی ٹیچر ہوتا ہے, وہی میزیں کرسیاں ہوتی ہیں, لیکن رزلٹ ہر ایک کا ڈفرینٹ ہوتا ہے بچے کا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہیں سے بیٹھے ہوئے سر بچے, وہیں سے بیٹھے ہوئے بچے جو ہیں ڈاکٹر بنیں گے, وہیں سے بیٹھے ہوئے بچے انجینئر بنیں گے. جی بالکل وکیل بنیں گے, بڑے کامیاب جج بنیں گے, سائنسدان. میں سر آپ کو بڑی ونڈرفل بات کہتا ہوں. جی بڑا انٹرسٹنگ بات کیا ہے. پچھلے دنوں میں نے ذائچہ بنایا ایک صاحب کا, میں ان سے ملا نہیں, فون پہ بات کی, میں نے ان کا ذائچہ بنایا. جب میں نے ان کا ذائچہ بنایا تو ذائچے نے کہا کہ یہ جو شخص جس کا آپ نے ذائچہ بنایا ہے یہ بندہ بنیادی طور پہ سائنسدان ہے. خیر میں نے اس کا ذائچہ جو باتیں تھیں ساری میں نے اس کا ڈسکس کی, لیکن میرے ذہن میں سوال یہ تھا کہ یہ سائنسدان میرے ساتھ بات کر رہا ہے. خیر تھوڑی دیر بعد جب اس کی باتیں ختم ہوگی, میری باتیں بھی ختم ہوگی, میں نے کہا جی آپ کی تعلیم کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے MBA کیا ہوا. اب MBA کا سائنسدان ہونے کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں, کوئی تعلق نہیں. صحیح بالکل. میں نے اسے کہا, میں نے کہا یار میری بات سن, میرا ذائچہ ٹھیک کر. میرا علم کہتا ہے کہ تو سائنسدان ہے, تو بتا چل اور کچھ, تو نے تو اوزار بنایا, تو اوزار ہی بنایا وہ بتا دیں. وہ ہنسنے لگ گیا. اسے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے دنیا میں واحد شخص ہوں تو LPG کے اندر اگر 800 گرام LPG ہے تو میں اس میں 200 گرام جو ہے آکسیجن انٹر کر دیتا ہوں, رزلٹ وہی آتا ہے. اچھا, ویری انٹرسٹنگ, ویری انٹرسٹنگ. کہیں سے سائنس نہیں پڑھی تھی, وہ MBA ہے. اس کا مطلب اتنا ایکوریٹلی آپ کر سکتے ہیں, اسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اور یہ کیلکولیشن ہے, یہ کوئی تکے بازی نہیں ہے کہ جی آپ نے اپنی ایسے تکا مارا, کوئی لگ گیا تو آپ نے کہا جی دیکھیں بڑا اچھا علم ہے, اور نہیں لگا تو پھر آپ خاموش ہو گئے. ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے جی. تو اوورسیز پاکستانیز کے بیچاروں کے بہت زیادہ مسائل ہیں, اور انہیں پاکستان کے بارے میں وہ جاننا چاہتے ہیں, اپنی فیملیز کے, ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, سیاست میں کیا ہو رہا ہے. اور وہ ڈاکٹر صاحب سے اگر تعلق وہ کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب آپ سے وہ کیسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور کیا آپ ان کے لیے بھی ہیلپ کر سکتے ہیں حالانکہ وہ دور ہیں بہت زیادہ, ایک چیز. اور دوسرا یہ کہ آبویسلی یہ آپ کا پروفیشن ہے, آپ یہ کام کرتے ہیں, تو آپ کی فی کیا ہوتی ہے اس کے لیے, اور فی وہ لوگ کیسے آپ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور کیسے آپ کو فی ٹرانسمٹ کیسے کر سکتے ہیں. میں یہ صرف لوگوں کے بینیفٹ کے لیے پوچھ رہا ہوں, یہ کمرشل نہیں ہے پروگرام, ہم کوئی مشہوری نہیں کر رہے ہیں اس کی. ڈاکٹر صاحب یہ پیورلی خدمت کے لیے کرتے ہیں, لیکن یہ چونکہ ان کا پیشہ ہے اور وہ کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں اخراجات انوالو ہوتے ہیں, وقت لگتا ہے, علم لگتا ہے. ڈاکٹر صاحب کتابیں پڑھتے ہیں بہت زیادہ, وہ ہوتی ہے. زاہد صاحب آج جو بات کروں گا نا جی وہ بڑی روحانی بات کروں گا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے میں فیس لیتا ہوں, ذائچہ بنانے کی لیتا ہوں جی 5,000 روپیہ, لیکن اس دوران اگر وہ میرا جس کو میں نے ذائچہ بنایا کیونکہ میں ہوم بیس کی ڈاکٹر ہوں, اگر مجھے وہ بیمار نظر آئے مجھے دوائی بتاتا ہوں کہ میرے نزدیک آپ یہ دوائی کھائیں. اچھا اچھا. اس کا یہ ہے سر کہ زندگی میں زید صاحب ایک مجھے ایسے بزرگ ملے 97 میں, انہوں نے دوسری جنگ عظیم لڑی ہوئی تھی. اچھا جی صحیح. انہوں نے مجھے ایک دفعہ بڑی محبت میں, کمال محبت میں مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب آپ یقین کریں گے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے حضرت خضر کو چائے بنا کے پلائی ہوئی ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک بندہ جو اولڈ مین ہے, ڈیتھ بیڈ پہ ہے, یا نزدیک ہے, مطلب آپ تو اس دنیا میں نہیں رہے, خدا غریب رحمت کرے, سید بادشاہ تھے جی صحیح. تو انہوں نے مجھے بتایا, انہوں نے کہا جی کہ یہ میں آپ کو ایک دعا دیتا ہوں کہ آپ نا لوگوں کو بتایا کریں کہ لوگوں کے مسئلے حل ہو گئے. تو انہوں نے مجھے وہ دعا جو ہے وہ لکھ کے دے دی, اور اس کے بعد انہوں نے مجھے وہ پڑھائی اور مجھے سمجھائی. تو میں آج آپ کے اس پروگرام کے توسط سے اپنے تمام جو ہمارے بھائی ہیں, بہن بھائی سب آ رہے ہیں, سب ہم مسلمان ایک ہیں, سب سے میری یہ گزارش ہے کہ کوئی فیس نہیں, کوئی چارجز نہیں, جسٹ میرے نمبر پہ رابطہ کریں, میں انشاءاللہ انہیں وہ دعا لکھی ہوئی اور پڑھی ہوئی بھیج دوں گا. اگر کوئی والدہ, کوئی ہماری بہن, کوئی بیٹی چاہتی ہے کہ
کہ یار وہ اس کے بچے جو ہیں وہ راہ راست پہ رہے، تو وہ دعا ایک دفعہ روز ایک بچے کے لیے پڑھے. دعا ہے مطلب تقریباً 2 منٹ لگتے ہیں اس کو پڑھتے ہوئے. میں تھوڑی سی آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا علی ہو یا عظیم ہو یا دل ہو یا محمد ہو یا فرد ہو یا وطر ہو یا واحد ہو یا احد ہو یا سمیع ہو. ایسے یہ دعا ہے جی. 2 منٹ لگیں گے اس کو پڑھتے ہوئے. جب کچھ بچے انہیں وہ دعا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھیجوں گا. بالکل ہوتا کیا ہے جی صحیح. ایک تو سچی اس سے مشرق سے مغرب تک آپ کا دشمن کوئی نہیں رہتا. صحیح. کوئی بندہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. مرد عورت بچہ بوڑھا کوئی چیز آپ کو دنیا میں نقصان نہیں پہنچائے گی. صحیح. یہاں تک کہ سانپ بچھو یہ بھی چیزیں کو نقصان نہیں پہنچائے گی. وہ اتفاق روز پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ روز پڑھ کے دعا کریں گے اپنے بچوں کے لیے تو اللہ انہیں راہ راست پہ لائے گا. آج یہاں پہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. پوری دنیا میں یہ مسئلہ بن رہا ہے. میری خواہش یہ ہے کہ جتنے میں نے 97 سے لے کے آج تک دعا کے رزلٹ کیے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرے مسلمان ہر بندے کو ہر عورت کو ہر مرد کو یہ دعا آنی چاہیے تاکہ ان کی زندگی میں آسانیاں آئیں. اور دوسری بات صرف یہ ہے کہ جب آسانیاں آئیں گی تو اللہ سے رابطہ جڑے گا. جب اللہ سے رابطہ جڑے گا تو ہمیں بھی ثواب ملے گا آپ کو بھی ثواب ملے گا. اچھا دیکھیے اچھا اس میں یہ سب سے بڑی بات کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں یار اللہ سے رابطہ جڑنا کا اس کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ تارک الدنیا ہو جائیں, نمازیں ہر وقت پڑھنا شروع کر دیں, آپ ہر چیز چھوڑ کے ادھر لگ جائیں, آپ ٹی وی دیکھنا یہ باقی دنیا کی جو چیزیں کرتے ہیں وہ چھوڑنی پڑیں گی آپ کو اللہ کے قریب ہونے کے لیے. تو اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بڑا زبردست آپ کا سوال ہے, مجھے مزہ ہے آپ کا سوال. جی جب آپ چھوٹے تھے نا 3 سال کے 2.5-3 سال کے, میں بھی 2.5-3 سال کا تھا جی, تو ہم ایسے چل پھر رہے تھے تو ہماری جو ہے وہ کہ ہم نے پاجامہ پہنا تھا اس کو ہمارا تھوڑا پخانا لگ گیا. تو والدہ کو جب پتہ چلا کہ میرے بچے کو میرے بیٹے کو یہ لگا ہوا تو اس نے اٹھایا بڑے پیار سے, آگے اس نے دھویا, کپڑے بدل دیے, اس نے کہا بیٹا اور کھیل. اب اور کھیلنے لگ گیا بچہ. اب جب بچہ ہوا 4 سال کا تو پھر اس کو اگر پہننا لگا نا جو اس کی شلوار کو یا اس کی پینٹ کو, تو والدہ نے سب سے پہلے جوتا اتارا اور اسی طرح پھینڈی لگائی. تو بتا نہیں سکتا اب تو بڑا ہو گیا جی. مقصد یہ ہوا کہ جو والدہ وہ جو تھی بچپن میں پیار کرتی والدہ وہی ہے, لیکن اس نے کہا اب تجھے عقل اور شعور آ گیا ہے, ٹریننگ دی, موسٹ لائکلی وہ ٹریننگ دیتے انہیں. جی جی صحیح. اللہ کا یہی یہ جو ماں ہمارے ساتھ کرتی ہے یہی اللہ کرتا ہے. اللہ کہتا ہے گندگی نہ لگاؤ اپنے آپ کو, تم میرے پاس ہو, بس میں آپ کا بھلائی چاہوں آپ میری بھلائی چاہیں, ہم اللہ کے پاس ہیں. نمازیں تو فرض ہے, آپ پڑھیں گے تو اپنا فرض ادا کریں گے, میں پڑھوں گا تو میں اپنا فرض ادا کروں گا. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اللہ کے قریب ہونے کے لیے اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہمیں باقی چیزیں چھوڑنی یا اس کے حساب سے ہر چیز کرنی پڑتی ہے. مجھے داڑھی رکھنی پڑے گی, خواتین کو اپنے وہ کرنے پڑیں گے اور پانچے اونچے کرنے اور یہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی, پھر ہم اللہ کے قریب ہوں گے؟ نہیں سر نہیں, دل پہلے صاف کرنا پڑے گا. سر آپ میں ابھی تھوڑی سی بات اور کرتا ہوں اسی کو بات کو بڑھا. جی صحیح. جی آپ میرے بہت پیارے دوست ہیں, میں آپ کے پاس آیا سارا خاصہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے, کیسے بات کرتے ہیں. صحیح. آپ کو جو ہی اسمیل آ گئی آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب جاؤ یار پہلے پلیز باتھ روم جاؤ, نہاؤ یار, کپڑے بدلو, پھر بیٹھنا. آپ میرے بہت پیارے دوست ہیں, آپ مجھے لینے بھی آئے اپنے گھر میں, مجھے ٹھہرایا, مگر میری وہ اسمیل دیکھ کے آپ نے کہا نہیں یار پہلے نہاؤ کپڑے بدلو پلیز مہربانی, آپ کی ڈاکٹر صاحب جائیں 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 یہاں نہ بیٹھیں. تو میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. میں گیا, میں نہا کے کپڑے دھو کے بدل کے آیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں میں آپ کے خلاف بغض رکھوں دل میں, تمہارے مسلمان, آپ بھی مسلمان ہیں, میں بھی مسلمان ہوں, ٹھیک ہے جی, آپ چاہے میں شیعہ ہوں آپ شیعہ ہیں, آپ سنی ہیں میں سنی ہوں, کوئی اہل حدیث ہے, جو بھی ہے بغض رکھے گا. جس نے بغض رکھا تو اس سے گندگی نہیں آئی اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ یہ بغض رکھنے والا بندہ ہے, تو پھر وہ کہے گا میری دعا نہیں قبول ہوتی. تو بھائی پہلے اپنے آپ کو صاف تو کرو, من تو صاف کرو, باقی تو ساری باتیں ہو جائیں گی. مطلب اس میں 2 چیزیں ہیں. دیکھیے ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی, آپ نے ڈیفینیٹلی دوست کی ہیلپ کی, اسے بتایا کہ جی صاف ستھرے آپ رہیں. ہو سکتا ہے اسے, چونکہ ہم اس کے ساتھ رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے اسے اسمیل نہ آتی ہو, ایک بات. دوسری بات یہ کہ زیادہ امپورٹنٹ یہ کہ وہ آپ کیسے کہتے ہیں وہ بات. آپ اسے پیار سے, محبت سے, پرائیویسی میں, اکیلے میں بتاتے ہیں یا سب کے سامنے آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, تو کہ جی بات تو وہی ہے, آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ یار جا یار تو
جا کے اپنا پسینہ تیرے انی بو آ رہی ہے جا کے تو سب کے سامنے کہتے ہیں, سب ٹھٹھا اڑاتے ہیں اس کا, تو ظاہر ہے اسے خفگی ہوگی, اسے ہرٹ ہو رہا ہے. اسے آپ علیحدہ سائڈ پہ لے جا کے کہتے ہیں اسے یار کہ بھائی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ کا فائدہ ہے, ٹھیک ہے نا. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو بھی جس طرح بھی زندگی گزار رہے ہیں, ایز لانگ ایز ہماری نیت اور ہمارا ذہن صاف ہے اور ہم کسی کے نقصان کی یا بددیانتی کی کوئی ایسی بات نہیں کر رہے ہیں, تو ہمیں کوئی خاص ایک ایسی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ہو. اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہمیں ایسا کچھ کرنے کی ضرورت, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی میں آپ سے عرض کرتا ہوں زید صاحب, پھر میں آپ کے بچوں کی تعریف شروع کر دوں. میں کہوں جناب آپ کے بچوں سے بھی ملا ہوں, بہت پیارے بچے ماشاء اللہ جناب, بڑے تمیز سے ملے, مجھے بٹھایا جناب, مجھے چائے پوچھی, پانی پوچھا اور مجھے کہنے لگے ابو ابھی آنے والے ہیں, آپ پلیز تشریف رکھیں انکل. تو جب میں آپ سے یہ باتیں کروں گا آپ کہیں گے کہ یار میرا دل جیت بھی ہے اس سے. صحیح, بالکل. جب آپ یہ میں مخلوق خدا کا اس کی اچھائی سوچیں گے, اچھائی سمجھیں گے, تو کیا اللہ کا دل راضی ہوا یا نہیں ہوا, مجھے یہ بتائیے. بالکل صحیح. نہ ہم نے سجی وہ تصویر پھیری, نہ ہم نے چلے کیے, ہم نے تو مخلوق خدا کا خیال رکھا, اپنے آپ کو صاف رکھا. جب ہم نے اپنے آپ کو صاف رکھا تو وہی صورتحال ہم سے خوشبو آئی, لوگ ہمارے پاس بیٹھے. اچھا اب یہ بتائیے کہ ان چیزوں کا جو باتیں ہم کر رہے ہیں ان کا ڈائریکٹلی کوئی ریلیونس ہے ہماری مستقبل میں کیا ہونے والا ہے, یا ہماری کس ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں, یا آپ کا علم کیسے اسے کنیکٹ کیسے کرتا ہے اس چیز کو؟ میں نے ریسرچ کی, میری 54 ایئر ایج ہے جی, تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے آباء و اجداد نے دین اٹھا کے مولوی کو ٹھیکے میں دے دیا. اگر آج جیسا آپ کو کوئی گھر ملے نا سجی سستا ملے اور آپ کے کان میں ہمسایا کہ بنایا ٹھیکے دار رہے ہیں, آپ کو کہ نہ بھائی میں نہیں لیتا, میں مہنگا گھر لے لوں گا, ٹھیکے دار کا بنا ہوا نہیں لوں گا. تو ہمارے آباء و اجداد نے دین اٹھا کے مولوی کو ٹھیکے میں دے دیا. اب مولوی کی مرضی ہے, جو مرضی کرے, جو مرضی بتائے, جو مرضی نہ بتائے. جو چیز سیکھی نہیں ہم نے, جس کی ضرورت تھی وہ ہم نے سیکھی نہیں, لہٰذا ہم ان پڑھ کے ان پڑھ رہ کے, چاہے ہم نے PhD کر لی. یعنی ہم نے اپنی ذمہ داریوں سے اجتناب کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ایک کا دین اس کے ساتھ ہے, آپ کو اپنے دین کی کرنا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کو فیملی, اپنے بچے اتنے پیارے ہوتے ہیں, آپ 12 14 16 گھنٹے ان کے لیے آپ جان مارتے ہیں, ان کے لیے پیسے کمانے پہ اور سہولیات فراہم کرنے پہ. لیکن اگر آپ کے پاس 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ نہیں ہے کہ آپ انہیں اچھی باتوں کی, دین کی, اخلاقیات کی تعلیم دے سکیں, تو پھر اس کا مطلب آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے لیے یہ چیزیں کتنی اہم ہیں. بالکل کتنی اہم ہے. بہت اچھی بات ہے, یہ بالکل صحیح ہے. یہ ہم نے دین مولوی کو ٹھیکے پہ دے دیا, اب مولوی کی مرضی ہے, وہ جو مرضی کرے. بالکل صحیح. مطلب اگر اللہ سے ہم ڈائریکٹلی دعا نہیں مانگ سکتے, ہم انتظار کرتے ہیں کہ کوئی اور آئے گا وہ ہم سے دعا منگوائے گا اللہ سے, تو اس کا مطلب پھر ہمیں بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ یار ہم کتنے مخلص ہیں اس بارے میں, اپنی ذات کے ساتھ اور اللہ سے تعلق کے ساتھ. تو یہ آپ یہ کریں کہ چھوٹی چیزیں جو مل کے ہمارا ایک دین اور ہمارا ایک طرز زندگی بناتی ہیں. ہمیں کوئی ایسے بڑا ایک دم سے کرنے کی چوغے اور وہ پگڑیاں اور اس طرح کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے دین میں اللہ کے قریب ہونے کے, یا اچھے ایک انسان اور اچھا مسلمان بننے کے. ہر بندہ کہتا ہے کہ میں اچھے انسان کو ڈھونڈتا ہوں. صحیح ہے. میں یہ سمجھتا ہوں بزرگ ہمارے یہ کیا کہیں کہ یار تو پہلے خود اچھا انسان بن جا. اگر تم اچھے انسان بن گئے تو کسی کو تو اچھا انسان مل گیا نہیں, بالکل صحیح یا نہیں ملا. بالکل صحیح. یہ ہے سر. یہ اچھا ڈاکٹر صاحب, اس پہ میں ابھی ہم نیکسٹ سیگمنٹ میں انشاءاللہ پھر کرتے ہیں. میں اسی بہت آپ نے پیاری بات کی ہے. اب ہمیں جب سے عمران خان نے حکومت سنبھالی, انہوں نے ریاست مدینہ کا ایک ریوائیو کیا ہے کانسیپٹ اس میں, تو اس میں ان کے حامی بھی ہیں, مخالف بھی ہیں. ہر بندہ اس چکر میں کہ جی عمران خان بنائے گا ریاست مدینہ, عمران خان فیل ہو گیا, عمران خان پاس ہو گیا. ریاست مدینہ میں ایک ہر فرد کا ایک کردار ہے, اس کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی. اگر ہم یہی کہہ دیتے وہی وہاں پہ اس وقت جو مسلمان تھے, وہ کہتے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بنا لیں گے ریاست مدینہ, یا وہ بنا کے ہمیں بتا دیں گے, یا وہ کامیاب ہو گئے, یا نعوذ باللہ خدا نخواستہ فیل ہو گئے, تو یہ ان پہ چھوڑ دیتے ہم ہر چیز. اور مسلمان جو تھے اس وقت کے وہ کچھ بھی نہ کرتے. تو ابھی بھی آئی تھنک کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اس طرح سے سوچ رہے ہیں کہ جی عمران خان بنا لے گا, نہیں بنا لے گا. تو یہ میں اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ سے بات کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.
دوستوں ہمیں اپنی فیڈ بیک دیجیے. ہم اس سیگمنٹ میں جیسے کہ میں نے پہلے کہا یہ کمرشل نہیں ہے, کسی کی پروموشن کے لیے نہیں ہے, نہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے کوئی پیسے دیے ہیں نہ میں نے انہیں کوئی پیسے دیے ہیں. یہ صرف لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے, ان کی کوئی مشکلات آسان ہو جائیں, ان کے علم میں اضافہ ہو, ان کے ذہن کی گتھیاں سلجھیں, کوئی گائیڈنس مل جائے, یہ اس چیز کے لیے ہم کر رہے ہیں. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے.